اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ نحل ہم کر رہے ہیں اور اس کا یہ پارہ نمبر 14 میں ہے۔ آج ہم سورت کا رکوع نمبر 10 کریں گے، آیت نمبر 71 سے دیکھیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ ترجمہ دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں بعضوں کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے حصے کا مال اپنے غلاموں کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا پھر بھی خدا تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ دیکھیں انسانوں میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کے آزما رہا ہے، کسی کو کم دے کے آزما رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ انسانوں میں کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اگرچہ بات عقل اور علم پر موقوف ہوتی تو کوئی بدعقل ہوتا اور جاہل مالدار نہ ہوتا، اور عالم اور دانا مفلس اور فقیر نہ ہوتا۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کسی کو مالدار اور با اقتدار بنایا جس کے ہاتھ تلے بہت سے غلام نوکر چاکر ہیں، کسی کو غریب بنایا جس کے سر پہ کوئی مالک اور آقا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر اس کو اہل کفر گوارا نہیں کرتے کہ اپنی دولت، عزت اور کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور زیر پرست لوگ جو ہوتے ہیں ان کو برابر کا شریک کر لیں۔ اسی لیے یہاں بطور الزام مشرکوں سے فرمایا گیا کہ جب مالک اور مملوک میں اور آقا اور غلام میں تمہارے نزدیک بھی مساوت نہیں اور تم خود اس کو گوارا نہیں کرتے تو پھر بھلا اللہ کے زیر دست بندوں کو اس کا شریک کس قاعدے کے ساتھ قرار دیتے ہو؟ قرآن کریم نے یہ جو ظالمانہ نظام سرمایہ داری ہے اور احمقانہ نظام اشتراکیت کی دونوں انتہاؤں کے درمیان افراط و تفریط سے پاک ایک ایسا نظام بنایا کہ رزق اور دولت میں فطری تفاوت کے باوجود کوئی فرد یا جماعت عام مخلوق کو اپنا غلام نہیں بنا سکے اور مصنوعی قحط میں مبتلا نہ کر سکے۔ سود، جوئے، رشوت کو حرام قرار دے کر ناجائز سرمایہ داری کی بنیاد کو ختم کیا، پھر ہر مسلمان کے مال میں غریبوں کا حق متعین کر کے شریک کر دیا جو غریبوں پر احسان نہیں بلکہ ادائیگی فرض ہے۔ پھر مرنے کے بعد مرنے والے کی تمام ملکیت کو افراد خاندان میں تقسیم کر کے دولت کا صرف ایک ہی رخ، ایک ہی جگہ، ایک ہی انسان کے پاس جمع ہونے سے اس چیز کا بھی خاتمہ کر دیا اور وراثت کا صحیح معنی میں تقسیم اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا۔ پھر قدرتی چشموں، سمندروں، پہاڑی جنگلوں کی پیداوار کو تمام کو اللہ تعالیٰ نے مشترکہ سرمایہ قرار دیا جس پر کسی فرد یا جماعت کا قبضہ نہیں بلکہ سرداری نظام میں یہ سب چیزیں صرف سرمایہ داروں کی ملکیت قرار دی گئی۔ خالق کائنات نے جہاں عقلی جسمانی قوتوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی اور اس کے تابع رزق اور مال میں تفاوت قائم فرمایا، وہی معاش کا ایسا نظام محکم بھی قائم کیا کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ دولت کے خزانوں اور کسب معاش کے مرکزوں میں صرف چند لوگوں کا قبضہ باقی رہ جائے۔ تو دین اسلام میں کا نظام بے حد اعلیٰ، جب انسان کے جو با اختیار ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان کے مال میں دوسروں کا حصہ رکھ دیا تو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے،
صدقہ بھی دینا، فطرانہ بھی، فی سبیل اللہ، قرض حسنہ، یہ سب چیزوں کی ادائیگی کے ساتھ انسان کی مالی حیثیت جو ہوتی ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے، معاشرے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہے کہ امیر امیر تر ہو جائیں اور غریب غریب تر، نہیں، دین اسلام میں عدل و مساوات کا دین ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 72۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور ان بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، کیا پھر بھی بے بنیاد چیز پر ایمان رکھو گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے رہیں گے؟ ان آیات میں یہ بتایا کہ دوسرے احسانات کو بھی یاد کرو، اور ایک احسان اس میں سے یہ ہے کہ بیویاں اللہ نے بنائی تاکہ خانہ داری کا انتظام، مال کی حفاظت، بچوں کی نگہداشت، قلبی سکون انسان کو حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواجکم کی میں یہی بتایا کہ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا۔ اگلی آیت کو دیکھیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ تعالیٰ چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین میں سے، اور نہ قدرت رکھتی ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سو تم اللہ کے لیے مثالیں مت کھڑو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تو یہاں مشرکین کے غلط عقیدے کی بات آ رہی ہے کہ مشرکین نے وہ چیزیں بنائیں خود سے، ہاتھ سے بنا کر، اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ ایک بے بس اور بے جان چیز کیسے انسان کو فائدہ دے سکتی ہے؟ یہاں پہ اسی دلیل کو سوچنے کے لیے کہا گیا۔ آیت نمبر 75 کو دیکھیں، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے مملوک کہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دی تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ شخص آپس میں برابر ہو سکتے؟ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہے، بلکہ ان میں اکثر تو جانتے ہی نہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں جن میں ایک تو گونگا گویا کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مالک پہ ایک وبال جان ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ شخص اور ایسا شخص باہم برابر ہو سکتے جو اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو اور خود بھی ایک معتدل طریقے پر ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے صحیح تعارف کے لیے دو مثالوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی مثال میں کہا کہ فرض کرو دو شخص ہیں، ایک شخص وہ جو آزاد نہیں، غلام ہے اور مملوک ہے، کسی طرح کی قدرت اور اختیار نہیں رکھتا، ہر ایک تصرف میں مالک کی اجازت کا محتاج ہے۔ مملوک، غلام، بغیر اجازت مالک کچھ کر نہیں سکتا۔ دوسرا شخص وہ جو آزاد ہے، خود مختار ہے اور جسے خدا نے روزی بھی بہت عنایت کی، تو کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے بنائے۔ دوسری مثال یہ بتائی کہ فرض کرو وہ دو شخص ہیں، ایک گونگا ہے تو لازمی طور پر بہرا بھی ہوگا،
گویا نہ اپنی کہہ سکتا ہے نہ کسی کی سن سکتا ہے، پھر نکما بھی ہے۔ جس کام کے لیے بھیجو بگاڑ کر دیتا ہے، کوئی کام ٹھیک طرح سے نہیں کرتا۔ تو دوسرا شخص وہ ہے جو دانش مند ہے، سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، اور خود بھی سیدھے راستے پر ہے اور دوسروں کو بھی اعتدال کی راہ پر چلنے کا مشورہ دیتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں اشخاص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ خود سے جو تم لوگوں نے تراش کر پتھر مورتیاں بنائیں، ان سے کیسے تم خدائی کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ تو یہ دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں بات کی کہ غور و فکر کرو کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ مورتیاں جو اپنے کھانے سے مکھی بھی نہیں اٹھا سکتی، خود ہل بھی نہیں سکتی، تو پھر وہ کیسے انسان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ وہ مورتیاں، تو یہ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ آخرت میں حقوق اللہ، حقوق العباد میں جو کمی بیشی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیکھیں گے۔ بندوں کے حقوق تو بہرحال بندوں کے ذمے ہیں، اللہ کے حقوق اللہ جیسے چاہے گا اس کو اس بندے کے حق میں بہتری کر سکتا ہے۔ ایک ہی سوال ہے رکوع نمبر 10 میں کہ آیت میں ازواجکم کی وضاحت کریں۔ یہاں پہ آیت نمبر 72 سے ریلیٹڈ سوال ہے، یہ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان جس نے اپنے فضل سے ہم کو توحید کی دعوت عطا فرمائی، کفر و شرک کی گندگی سے بچایا۔ یا اللہ، ہم کو حق پر قائم رہنے، باطل سے بچنے کی تا زندگی توفیق عطا فرمانا، اور ایمان اور اسلام پر ہمیشہ زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ، آپ نے دنیا کی نعمتیں جس میں اہل و عیال بھی شامل کیے ہمیں عطا کی، اور ان کو آخری اور اپنی رضامندی کے لیے حصول کے لیے ذریعہ بھی بنایا، اور اپنی ہر ظاہری باطنی نعمت کی شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے مالک، جو آپ نے عطا فرمایا وہ بھی، اور دنیا اور آخرت کو ہمارے لیے بہترین جگہ بنا دینا، دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے ہمیں بچا لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔